سنٹر مدرسہ مہاجرین والانصار بنگلور کے مدرسے کے سرپرست بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی تنظیمیں ہیں اس کی سرپرستی حضرت فرماتے ہیں، اور مساجد کے ذمہ دار اور سرپرستی بھی ہیں، اور نیز محکمہ شریعہ کو چلاتے ہیں۔ حضرت کے دیگر دوسرے مصروفیات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی ملی اور دیگر تحریکوں اور تنظیموں میں حضرت کی بڑی پہنچ ہے اور بڑی محنت بھی ہے، اس کے لیے بہت اسباب بھی کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر دے، تاجر دائم و قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور جس طرح حضرت چل رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ تاج حیات حضرت کو پورے جد و جہد کے ساتھ پوری محنتوں کے ساتھ چلیں کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ بھی نصیب فرمائے۔ بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں حضرت الاستاذ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام کو بہترین نصیحتوں سے مستفید فرمائیں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جو احباب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قریب جڑ کر بیٹھ جائیں۔ یہ اہم باتیں ہیں، یہ موقع ہمیشہ میسر نہیں ہوتے، جب امیر جاتے ہیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں میں راستے کے، ان سے گزارش ہے قریب آ کر بیٹھ جائیں، کرسیاں نہ ہو تو سامنے کے حصے میں چٹائیاں خالی بھی ہیں، اس سے گزارش ہے کہ سامنے کے حصے کو پر کر تھوڑی دیر اتنی دیر برداشت کر لیے، محنت میں لگ گئے اور تھوڑی دیر قربانی دے دیں، اس کا کیا اجر ہوگا، اس کا کیا پھل ہوگا محسوس نہیں کر پائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم، وقال عليه السلام العلم علمان،
وقال عليه السلام العلم ثلاثة وقال عليه السلام بلغوا عني ولو آية وقال عليه السلام فليبلغ منكم الشاهد الغائب اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوانوں، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، ان بچوں سے گزارش ہے خاموش بیٹھو. انعام بعد میں دینے کی ترتیب اس لیے بنائی گئی، تم میں کون خاموش بیٹھتا ہے، کون شرارت کرتا ہے، دیکھ کر انعام دینا یا نہیں دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے. تم پرانے بنی اسرائیل ہو اور تم لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ اپنانا پڑتا ہے. اس لیے آپ حضرات خاموش بیٹھے رہو گے، انشاءاللہ یہ انعامات آپ کو ملیں گے. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، ماشاءاللہ یہ شہر، یہ گاؤں جس میں ہم سب اس وقت تاریخی اس اجلاس میں شریک ہیں، گویا یہ دن جس کا انتظار برسوں سے ہمارے گاؤں میں رہا، اللہ نے ہمارے بچوں کے اندر کا ہنر اور ان کی مہارت اور ان کے اندر کی خوبیاں، ان کے اندر کی اچھائیاں، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو اب تک ہم سے پوشیدہ تھیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اندر کیا خوبی ہے ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. میرا بچہ، میری اولاد، میرا نواسا، میرا پوترا، میرا پڑ پوترا، میرا پڑ نواسا، میری نواسی کن کن خوبیوں کے حامل ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. بچے جب تک بولنا شروع نہیں کرتے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. جب یہاں بچوں کی حاضری ہوئی، آپ کے سامنے انہوں نے مافی ضمیر ادا کی اور بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت خوانی، نظم پڑھنا اور تقریر کرنا اور دیگر تمام چیزیں، ماشاءاللہ یہ سب کے سب قابل رشک ہیں، قابل داد ہیں، قابل دید ہیں. اور آگے ہم اپنے بچوں کے لیے حوصلہ بننے کے سبب ہیں. آگے ہم ان بچوں کو اس راہ اور روش پر نہ چلائیں جس راہ اور روش پر ہمارے اجداد نے ان کی کم علمی کی وجہ سے ہمیں چلا دیا. اگر ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں، آج ہمارا گاؤں ایک عجیب نمونے کا گاؤں ہو جاتا. حفاظ کا مرکز، علماء کا مرکز، قراء کا مسکن، بڑے بڑے علماء اور فقہاء کی آمجگاہ اور مأویٰ و ملجا، بہت بڑا دارالعلوم. یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کے انجینئر، یہاں کے پروفیسر، یہاں کے آفیسر ایک معیاری اور ایک مقام والے ہوتے. اگر ہمارے آبا و اجداد کے اندر وہ دور اندیشی ہوتی، ہمارے گاؤں کو تعارف کرانے والے
ایک ایجوکیٹڈ سٹی ہونے کے اعتبار سے، ایجوکیشن سینٹر ہونے کے اعتبار سے اس کا تعارف کراتے، علوم کا مرکز، علم کا مرکز، اس اعتبار سے تعارف کراتے، لیکن وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، مزہ ما مزہ لیس علیہ القضا۔ لیکن اب آئندہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیسے اپنے بچوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچوں کو کیا خواب دکھانا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچوں کو کیا نقشہ بتانا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچوں کو کس طرح نقش بنا کر اس کے نقش قدم پر چلانا چاہیے؟ اللہ نے اس جلسے کو آپ کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ آپ اپنے عزائم کو بلند کرو، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے سوچ، اپنی فکروں کو اونچے کرو، اور یہ بچوں کو خواب دکھاؤ، بیٹا جو پردادا، دادا، میں جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے پہ تجھے نہیں چلنا ہے۔ ہم لوگ اپنی نادانی کے راستے میں چل رہے ہیں۔ کون سا راستہ؟ ارے بھائی، جو بھی تجارت کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، جو بھی آپ کا پیشہ ہو، جو بھی آپ کی مہارت ہو، جو بھی آپ کا ہنر ہو، ہم اپنے خاندان کے نقش قدم کو بدلیں گے۔ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، پوچھا گیا مشرف خاندان، معزز خاندان، اعلیٰ خاندان، افضل خاندان کون سا؟ لوگوں کے دماغوں میں مختلف باتیں آئیں، حضور نے فرمایا نہیں، وہ خاندان نہیں جس کا باپ قابل رشک، خود بھی قابل رشک، دادا قابل رشک، پردادا قابل رشک، کون ہے وہ؟ لوگ حیرت میں دیکھنے لگے، تاکنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہیں، جو نبی ہیں، شان والے ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ان کا شمار ہے۔ اللہ نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، وزارت دی، مال دی، دولت دی، عزت دی، شان دی، شوکت دی، علم دیا، معرفت دی۔ اور وہی ہنر کہاں سے؟ فرمایا ان کے والد یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان کا بھی مقام بلند، وہ بھی صابر، وہ بھی اللہ کے یہاں قانے، اور ایک بڑا اولو العزم من الرسل کے درجوں میں ایک بڑا درجہ رکھنے والے۔ اور پھر ان کے والد حضرت اسحاق، پھر ان کے والد حضرت ابراہیم، امام الانبیاء، ابو الانبیاء، جد الانبیاء کا مقام اور مرتبہ پانے والے، یہ خاندان شاندار خاندان کہلایا جاتا ہے۔ ہم اپنا تعارف جب کرائیں تو کیا کراتے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ تعارف ہم اپنا ایسا کراتے ہیں جس کے تعارف پر ہماری اولاد کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ہماری اولاد فخر کے ساتھ سر اونچا کر کے پھر نہیں سکتی۔ آج کا جلسہ آپ کے اس گاؤں کی تاریخ کو بدلنے والا، آپ کے نسلوں کی تاریخ کو بدلنے والا، آپ کے مستقبل کو بدلنے والا، آپ کے خیال کو بدلنے والا، آپ کے سوچ کو بدلنے والا، آپ کے ایک فکر کو بدلنے والا جلسہ ہے۔ اور اس جلسے کے ذریعے سے آپ یہ طے کریں گے ہم اپنے نسلوں کو کس نقش قدم پر چلانا ہے۔ وہ خواب مت دکھاؤ، بیٹا یہ گاڑی تمہارے دادا بھی چلائے، پردادا بھی چلائے، تجھے بھی چلانا ہے۔ واہ کیا خواب دکھایا آپ نے! چنانچہ چاروں پیڑھی سے ڈرائیور، چاروں پیڑھی سے کنڈکٹر، چاروں پیڑھی سے ارے بھئی یہ کون ہے میکینک، چاروں پیڑھی سے کون ہے گور خبر کھودنے والے، یہ کوئی شان ہے؟ ارے بھئی اس کے لیے دوسرے لوگ آئیں گے، وہ لوگ آ کر وہ کام کر لیں گے، لیکن ہم اپنی اولاد کو وہ خواب نہیں بتائیں گے جو خواب ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ ان کو وہ خواب بتاؤ۔ اگر میرے عزیز بھائیوں آج سے 10 سال پہلے بھی ہم اپنے اولاد کو وہ خواب بتائے ہوتے، آج یہ علماء کا گڑھ ہوتا، آج یہ علماء کا گڑھ ہوتا۔ جا کر دیکھو پالن پور، جہاں پر پورے کے پورے ایک زمانے میں مزدور، فقراء، مساکین، ایمان سے دور، روافض مذہب سے تعلق رکھنے والے، لیکن جس وقت ان کے بڑوں نے یہ عزم کیا ہمارے چشم چراغ، ہمارے بچے
یہ وہ بلند خواب دیکھنے والے، اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ علم والے، اعلیٰ تربیت یافتہ، اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ مرتبے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے جس وقت ان پر محنت ہوئی۔ آج چھوٹا گاؤں 80 گھرانے کے گاؤں میں یہ 120 علماء ملیں گے۔ 80 گھرانے کا گاؤں، آج نسل ہاں نسل ان پڑھوں کا، ان پڑھوں کی نسل۔ لیکن میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں ان پڑھوں کی اولاد پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھوں کی اولاد IAS ہیں، ان پڑھوں کی اولاد IPS ہیں، ان پڑھوں کی اولاد آفیسرز ہیں، ان پڑھوں کی اولاد ایک زمانے کے ان پڑھ لیکن ان کی اولاد بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے HOD۔ وہ مقام کیسے؟ باپ نے کہا بیٹا تجھے یہ نہیں دیکھنا وہ دیکھنا، تجھے یہ نہیں دیکھنا وہاں دیکھنا، تجھے یہ نہیں دیکھنا وہاں دیکھنا۔ لنگوٹ باندھ کر باپ نے جا کر کالج میں ایڈمیشن کروایا اور آج اسی کا بیٹا بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ میں گیا گورنمنٹ اسکول کو، جب اسکول میں بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے بتایا مولانا یہ دیکھتے ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے وہ ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں فیس بننے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اسکول میں آ کر پڑھے، لیکن یہاں پڑھ کر آج ہندوستان کے 28 عہدوں پر فائز ہیں، 28 عہدوں پر فائز ہیں۔ کہاں کے پڑھے ہوئے؟ گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا مقابلہ اغیار کے ساتھ، ہمارے مقابلہ ہمارے ہم وطن لوگوں کے ساتھ، ہمارا مقابلہ ہمارے جتنے اس وقت نیچ دیکھنے والی نظریں ہیں ان کے سامنے اس طرح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں مقابلہ کہ بھئی وہاں سے ڈاکٹر آ رہا ہے، یہاں سے کمپاؤنڈر آ رہا ہے، ادھر سے ڈاکٹر، ادھر سے کمپاؤنڈر، ادھر سے جج اور ادھر سے ڈرائیور۔ جج کون؟ ان کا۔ ڈرائیور کون؟ ہمارا۔ بلڈر کون؟ ان کا۔ مستری کون؟ ہمارا۔ کنٹریکٹر کون؟ ان کا۔ مزدور کون؟ ہمارا۔ کون ہے بڑے بڑے عہدوں پر فائز؟ ان کا۔ اور کون ہے نچلے درجے میں؟ ہمارا۔ کیا ہمارے اکابر نے ہمیں اسی طرح کے چھوٹے خواب دیکھنے کو کہا؟ بڑے خواب دیکھنا کیا ہمارے لیے منع ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں انی ارا فی المنام کیا کہا؟ انی رأیت 11 کوكب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچپن کا خواب، بچپن میں بڑے بڑے خواب دیکھنا منع نہیں ہے۔ اور اس خواب کو باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا۔ بیٹا خواب مبارک ہو، خواب مبارک ہو، خواب مبارک ہو، بہت اونچا اللہ تجھے لے جائے گا، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے مت سنایا کر۔ کیا پتا چلا؟ بعض ہوتے ہیں اپنے گھروں میں جن کو اونچا بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج میں ماؤں سے کہتا ہوں، میں عموماً باپ یہ آ کر فائنانشلی سپورٹ کرتے ہیں، ماں یہ حقیقت میں دعائیں کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، لے جاتی ہیں، مکتب چھوڑتی ہیں، داخل کراتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا مکاتب میں آ کر داخلہ کرانے والے باپ کم ہوتے ہیں، مائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ماں آتی ہے، کوئی بھی معاملہ، ارے بھئی بیٹا تمہارا کیوں نہیں آیا؟ ماں آتی ہے۔ بچہ کیوں غیر حاضر؟ ماں آتی ہے۔ بچے کو کیا ہوا؟ ماں آتی ہے۔ بچے کے جلسہ ہے، ماں آتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں باپوں کی تعداد بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں اس گاؤں میں دونوں فکر مند ہیں بچوں کے بارے میں۔ آپ بھی یہاں تشریف لانا بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی وجہ سے آئے ہیں اور اپنے گاؤں کے بارے میں فکر مند ہونے کی وجہ سے آئے ہیں، اور ماؤں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان دونوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا، آج اگر آپ نیت کر لیں انشاءاللہ، اگر ہم اللہ رب العزت کے طرف سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم آگے اپنے بچوں کو بڑھاتے رہیں گے، چاہے ایک ٹائم کا فاقہ کیوں نہ کرنی پڑے۔
ایک ٹائم کا فاقہ اپنے گھر میں کیوں نہ کرنی پڑے، بچوں کو پڑھاؤ۔ اور آج ادھوری پڑھائی، 5ویں کلاس فیل جو طبقہ ہمارا ہے نوجوانوں کا اٹھا کر دیکھو، 5ویں کلاس میں پڑھائی چھوڑ دیا، 6ویں کلاس میں پڑھائی چھوڑ دیا، 8ویں کلاس میں پڑھائی چھوڑ دیا، 10ویں کلاس میں پڑھائی چھوڑ دیا۔ پڑھائی چھوڑے ہوئے بچے بہت زیادہ ملیں گے، 95% پڑھائی چھوڑے ہوئے بچے۔ پڑھے ہوئے بچے کتنے؟ 5، وہ بھی کتنے؟ 10ویں تک۔ 10ویں سے باہر کوئی گیا؟ 2 بچے گئے، 3 بچے گئے۔ کالج میں پڑھنے والے بچے کتنے؟ 4 بچے۔ حافظ کتنے ہیں؟ مختصر۔ علماء کتنے ہیں؟ مختصر۔ نہ دینی اعتبار سے ہم نے تعلیم حاصل کی، نہ دنیاوی اعتبار سے۔ یہ دونوں اعتبار سے ہم کورے ہو گئے۔ اگر یہی حال ہمارے گاؤں کا رہا، زندگی آج نہیں 100 سال بعد بھی یہ حیثیت کے رہیں گے ہم۔ ہمارا کوئی بھی گاؤں کا تعارف نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا گاؤں، اچھے سمجھدار لوگ، محنتی لوگ، فکر مند لوگ، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے اگر آج آپ کے گاؤں کی تاریخ نہیں بدلی، کبھی نہیں بدلے گی، کبھی نہیں بدلے گی تاریخ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کیا تھا؟ مدینہ کیا تھا؟ مکہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، جاہلوں کا اڈا تھا۔ ارے بھئی وہ زمانے جاہلیت جو کہا جاتا تھا، کہاں کے لوگ تھے؟ مکی لوگ تھے، مکے کے رہنے والے لوگ، انتہائی جاہل، انتہائی گوار، انتہائی ان پڑھ، انتہائی ظالم، انتہائی بے حیا، بے شرم، بے غیرت، بے مروت، شرابی لوگ، نشے کے عادی لوگ۔ مغرب کے بعد جیسا ہی سورج غروب ہوتا، انہوں بھی غروب ہو جاتے۔ یہ حالت کے لوگ تھے مکے میں۔ حضور نے محنت کرتے کرتے، تربیت کرتے کرتے، سمجھاتے سمجھاتے، سناتے سناتے، اور ان کو سجاتے سجاتے اتنا سجایا، اتنا سجایا، اتنا سجایا، اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ایک زمانے میں پتھر، بے حیثیت، کوئی قیمت نہیں ان کی، لیکن آج اتنی اونچائی پر میرے صحابہ پہنچ چکے ہیں۔ اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہو گئے۔ ان کی اونچائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کی چمک کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، گائیڈین سٹار ہیں، گائیڈین سٹار۔ بہت سارے ستارے ہوتے ہیں، ان ستاروں میں ایسا ستارہ جو رہبری کرنے والا، راستہ بتانے والا، منزل تک پہنچانے والا، منزل بتانے والا، وہ ستارے ہوتے ہیں جہاں جس کے پیچھے چلنے سے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ستارہ بنایا حضور نے کتنے سال میں؟ 22 سال 6 مہینے میں۔ جب ہجرت فرمائی آپ نے، خالی 500 صحابہ اسلام قبول کیے تھے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا اسلام آ کر 13 سال بعد، خالی 500 صحابہ، 10 سال میں 1,23,500 صحابہ کو حضور نے تیار فرمایا، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور ہمارے اوپر کتنے 23 سال گزر گئے؟ کسی کو پوچھو، کل میں گیا تھا ماشاءاللہ بلنچ پور، وہاں 1927 کا مدرسہ، 1927 کا مدرسہ، عجیب و غریب نورانیت، اولیاء اللہ کا شہر، علماء کا شہر، گاؤں ہے، چھوٹا گاؤں، وہاں کے علماء دیوبند تک، وہاں کے علماء بنگلور کے حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے علماء مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے علماء کیسی کیسی ہستیاں، امیر شریعت کہاں کے تھے؟ بلنچ پور کے۔ گاؤں کا سڑک بھی صحیح نہیں تھا، گھریں بوسیدہ۔ ایسے گاؤں میں ایسے علماء پیدا ہوئے جو عالم میں اپنا نام روشن کر دیے، اور لوگ
ان کا نام سن کر آپ بلنچ پور کے ہیں، ارے وہ آخر وہ بلنچ پور کہاں ہیں، وہ بلنچ پور کہاں ہیں، وہ بلنچ پور کہاں ہیں، دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ گاؤں کے رہنے والے علماء اتنے دور دور تک پہنچ گئے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہمارے یہ گاؤں کا نام بھی اللہ روشن کرے گا۔ سب نیت کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ ارے کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں نا جی، نیت کریں گے؟ خالی بچے بول رہی، انہوں نہیں بول رہی، کرسی پہ بیٹھے ہوئے دم کا پانی منہ میں رکھ لگ بیٹھے ہیں، کریں گے انشاءاللہ؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَا تَقُولُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جو بھی کام کرو کل انشاءاللہ کہو، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اگر انشاءاللہ بھی نہیں کہو گے نسلیں نہیں بدلیں گی، تمہارا کھڑنا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہاری فکریں، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہارے سوچ، یہ نسلوں کو آگے بڑھانے والی، اس کے لیے وہ طبقہ جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس طبقے کی حرکت نسلوں کو بدلنے کی حرکت ہوگی۔ اس سے کہتے ہیں بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں، بچوں کو پیدا کرنا کمال ہے، سب پیدا کرتے ہیں، بچوں کو با کمال بنانا کمال ہے۔ بچے تو سب کے ہوتے ہیں، کتنے ایسے بچے جن بچوں سے باپ کو پہچانا جاتا ہے، کتنے ایسے بچے جن کے بچوں سے باپ جانا جاتا ہے، کتنے ایسے بچے جن کے بچوں سے باپ فخر کرتا ہے، کتنے ایسے بچے جن کے بچوں سے باپ شان جتلاتا ہے، کتنے ایسے بچے جن کے بچوں کا نام لینے پر باپ کہتا ہے میرا بیٹا جی، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا۔ یہ کب؟ یہ اس وقت ہوگا جب باپ یہ دیکھے میرا بیٹے کا مقام کیا ہے، میرا بیٹا کتنا دور پہنچ گیا، میرا بیٹے کا درجہ کیا، میرا بیٹے کی محنت کیا، میرے بیٹے کی اخلاص کیا، میرے بیٹے کا تقوی کیا، میری بیٹے کا توکل کیا، میرے بیٹے کی قبولیت کیا۔ جب باپ دیکھتا ہے، سب دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو ترقی پر خوش ہوتے ہیں، یہ باپ، ماں باپ ہمیشہ اپنے اولاد کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں۔ بچہ جب بلند ہو، بیٹی بڑے مقام پر پہنچ جائے تو دل کے اندر دعائیں نکلتی، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، شاگرد پہنچ جائے تو استاد خوش ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں حافظ نظام الدین صاحب کو، شاگرد پہنچتے ہیں، بھئی یہ کون؟ یہ بھی ان کے شاگرد، یہ کون؟ یہ بھی ان کے شاگرد، یہ شاگرد پہنچتے ہیں، استاد خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، پہلا باپ خوش ہوتا ہے، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اب ہم لوگ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اولاد کی بعض حرکتیں سر جھکانے والی، شرمندگی سے سر چھپانے والی، کہاں بھی ان کے والدین گاؤں سے، کیوں؟ ان کے بیٹے کی حرکت سن کو صورت دکھانے کے قابل نہیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے، کئی والدین اپنی اولاد کی حرکتوں پر خودکشی کر لیے، خودکشی، مر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ اولاد کی نادانی، اولاد کی حرکتیں، اولاد کی بے عزتی سنبھال نہیں سکے۔ میرے بھائیوں، لکھ کر گئے، ہماری اکلوتی بیٹی تھی، اس بیٹی نے ایسی حرکت کی ہے، وہ حرکت ہم بول نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے، عزت نکال دی اس کے خاندان کی، عزت نکال دی اس نے ہماری نسلوں کی، عزت نکال دی اپنے آبا و اجداد کی، عزت نکال دی ہمارے گاؤں والوں کی، عزت نکال دی ہمارے پریوار کی۔ اب ہمیں زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دونوں کے دونوں جس ہوٹل میں آ کر قیام کیے، کروڑ پتی لوگ سولی پر چڑھ گئے، مر گئے دونوں۔ میرے بھائیوں، ہماری اولاد، میری بہنوں سنو، ہماری اولاد کی بگاڑ میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے۔ معاف کرنا، سنو، کیوں؟ جب موڑنا چاہیے کان تب موڑے نہیں، جب توڑنا چاہیے مستی تب توڑے نہیں،
بعض مرتبہ موڑنے کا، بعض مرتبہ توڑنے کا، مستی توڑو کان موڑو، رے تیری مرضیاں نہیں چلتی، تمہارے حضرت یہاں ہی، میں ہوں زندہ، میرے ہوتے ہوئے تمہارے حضرت کے ہوتے ہوئے ہمیں دو جنے کیا بول رہی وہ تو سننا سو۔ مرغی کو پوچھ کو مسالہ ڈالتی، گریوی بنانا کی، چکن 65 بنانا کی، نے لال مسالہ ڈالنا، ہرا مسالہ ڈالنا، کالا، تو کون بولتا سو مسالہ کون سا ڈالنا بول کو؟ ہمیں کیا بول رہی وہ تو پڑھنا سو۔ اب کاؤنسلنگ ایک گروپ ہے، وہ بچوں کی ذہنیت کو پڑھتی ہے، بچوں کا صلاحیت کو پرکھتی ہے، بچوں کی صلاحیت کو کیسا نکھارنا چاہیے وہ سمجھتی ہے۔ وہ کاؤنسلنگ گروپ علماء میں بھی، عوام میں بھی، ٹیچرز میں ہوتی ہے۔ اس گروپ کے حوالے کرو، میرے بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ بتا دیں گے بھئی آپ کا بچہ بہترین قاری بن سکتا ہے، بہترین عالم بن سکتا ہے، بہترین ماشاءاللہ مفتی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی پڑھائی مت پڑھاؤ، ہم ویسے تڑک مولویوں میں سے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھاؤ، دیندار بناؤ۔ چھتری ڈاکٹراں بہت ہی دنیا میں، دیندار ڈاکٹر بناؤ۔ چھتری انجینئراں بہت ہی، دیندار انجینئر بناؤ۔ چھتری پروفیسراں بہت ہی، دیندار پروفیسر بناؤ۔ ایسا بناؤ اسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، بھئی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہیں، ہمارے ڈاکٹر کلیم صاحب علی گڑھ والے ڈاکٹر ہیں، دیکھ کے اللہ یاد آتا۔ حکیم ننو میاں حکیم تھے، کتنے بزرگوں کے خلیفہ تھے، کیسی شخصیت تھی حکیم ننو میاں کی۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت نور محمد صاحب لوہاروی کیا تھا ان کا دھندا، لیکن اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، حلوائی، قدوری، کیسے کیسے پیشہ کرنے والے اللہ کے پاس کیا کیا مقام والے بن گئے، علم کے طور کیا کیا معیار والے بن گئے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو ضائع ہونے نہ دو۔ آپ حضرات کا یہ مستقبل ہے، آپ حضرات کا یہ فیوچر ہے، آپ حضرات کے لیے یہ عزت ہے، آپ حضرات کے لیے شان ہے۔ پورے گاؤں میں گشت کرو، پورے گاؤں میں کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے، جتنے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں سب کو جمع کرو۔ بھئی تو کہاں تک پڑھیا، تو کہاں تک پڑھیا، تو کہاں تک پڑھیا، تو کہاں تک پڑھیا، کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا۔ ان کے والدین کو بلاؤ، پوچھو کہ تمہارا بچہ 5ویں کلاس پڑھ کو چھوڑ دیا، 6ویں پڑھ کو چھوڑ دیا۔ بعض بچے بہترین پڑھنے والے والدین کے نادانی کی وجہ سے، ایک بچہ تو کہنے لگا حضرت اسکول میں فرسٹ آنے والا، لیکن جب گھر جاتا تھا میرے والد بھی ان پڑھ، میری والدہ بھی ان پڑھ، ان کو نہیں پتا اسکول میں فرسٹ آنا کس کو کہتے ہیں۔ کوئی داد دینے والا تو دور کی بات، تعریف کرنے والا تو دور کی بات، جو سرٹیفکیٹ مجھے اسکول میں فرسٹ آنے پر دی گئی وہ سرٹیفکیٹ کو غصے میں آپ کو جلا ڈالے۔ کیا معلوم گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر، گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر۔ جو سرٹیفکیٹ اسکول میں فرسٹ آنے پر دی گئی، اعزازی سرٹیفکیٹ، کتنی قیمتی سرٹیفکیٹ ہے وہ، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو، لیکن لے جا کر غصے میں باپ جلا دیا، کتابوں کو جلا دیا۔ آئندہ سے پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ مزدوری کے لیے آ۔ اب وہ بیچارہ فرسٹ کلاس اسکول میں پڑھنے والا مزدوری پر جا رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کے دانشور لوگ، سمجھدار لوگ یہ جائیں کہ بات تیرا بچہ پڑھ رہا نہیں، تیرا بچہ اسکول جاتا تھا نا، تیرے کو آج کل نہیں جا رہا، نہیں کمانے آ رہا۔ کیا کمانے آ رہا؟ تیرے ساتھ آیا 50 روپے کا اضافہ ہوگا، وہ 50 روپے کی اگر تو قربانی دے دیا، تیرا بچہ علاقے کا بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی عزت، ہمارے گاؤں کی عزت گاؤں کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ کیا ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرشن گری ڈسٹرکٹ میں لوگ جانتے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں
کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں, کتنے ایسے پروفیسر ہیں, کتنے ایسے انجینئر ہیں, کتنے ایسے جج ہیں. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے لوگو, تم اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہو, اپنی جہالت دور کرنا چاہتے ہو, اپنا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہو, کیا کرنا ہے؟ اقرأ بسم, سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھو. اللہ کون, اللہ کے صفات کیا, اللہ کا مقام کیا, اللہ کا مرتبہ کیا, اللہ کتنا بڑا, اللہ کتنا اونچا, اللہ کی طاقت, اللہ کے اوصاف اور اللہ کی قدرت, ان تمام چیزوں کو پہلے پڑھو. اور دوسری مرتبہ اسی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلا اقرا زبانی پڑھائی کے لیے, پہلا اقرا زبانی دعوت کے لیے, پہلا اقرا اللہ کے تعارف کے لیے, پہلا اقرا توحید کے لیے, پہلا اقرا مکمل اس بات کو سمجھنے کے لیے جو سمجھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. وہ سب وورل سمجھاؤ, زبانی سمجھاؤ, تاکہ ہر ایک امت مسلمہ کے سامنے اللہ کا تعارف پہنچ جائے. اب دوسرا, آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں, آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پڑھو. اب میں کیسے پڑھوں؟ آگے پڑھنے کے لیے کیسے پڑھوں؟ قلم سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھو. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب کہتے ہیں اب قلم سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھو اور تمہارے علم میں اضافہ ہوگا, معرفت میں اضافہ ہوگا. جو چیزیں قلم سے لکھی گئی ہیں وہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے بندوں کے ذہنوں میں ڈالی اور انہوں نے قلم سے اس کو نقل کیا, وہ خود سے نہیں لکھے. قرآن کی آیت اللہ نے ذہن میں ڈالی, اللہ نے جس مفسر کے دماغ میں جو تفسیر کھولی ہے انہوں نے تفسیر کی کتابیں لکھ دی, حدیث کی تشریح کو کھولی, محدثین نے کتابیں لکھ دی, فقہاء کے دماغ کو اللہ نے کھولا, فقہاء نے پورے کے پورے جتنے بھی تشریحات ہیں, توضیحات ہیں, اس کے ذریعے سے جتنے مستنبات ہیں سب کو جمع کر دیا اور لغات کھولے, لغات کی کتابیں نکل گئیں. یہ کیا الہام ہوا؟ فتدبروا فتفکروا, فکر کیا, تدبر کیا, دماغوں میں اللہ نے کھولا. اسی طرح طب کھولا, ڈاکٹری, انجینئرنگ کھولی, اللہ نے انجینئر کا ایک شعبہ کھول دیا. تو جتنے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے علوم ہیں جو اللہ نے مختلف زبانوں میں پھیلا رکھا ہے. ان سب کو پڑھو. یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے. میں تو عام حفاظ سے کہتا ہوں پہلا اقرا حفظ کرو, دوسرا اقرا مولوی کورس کرو. اس لیے کہ حفظ میں قلم کا کوئی کام نہیں ہوتا, مولوی کورس میں قلم ہی کا کام ہوتا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یعنی شعب عالمیت پڑھو. بعض حافظہ خالی حافظہ پڑھ کر حفظ پر رک جاتے ہیں, آگے پڑھتے ہی نہیں. آگے پڑھو, فارسی پڑھو گے لکھنا ہی لکھنا ہوگا, اول پڑھو گے لکھنا ہی لکھنا ہوگا, دوم میں لکھنا ہی لکھنا ہوگا. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ہو جائے گا. تو پہلا اقرا پر عمل ہوا, دوسرے اقرا پر بھی عمل کرو. تو پہلی بات تو یہ میں آپ حضرات کو سنانا تھا, نیت کریں انشاءاللہ ہماری اولاد کو ہم اپنے طرح نہیں بنائیں گے, اپنے سے اچھا, اپنے سے بہتر. اس کے لیے پہلے اخلاق والا بناؤ, مکتب میں بھیج کر ادب والا بناؤ, تقوی والا بناؤ. ورنہ ڈاکٹر بنے گا ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرے گا, انجینئر بنے گا ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا. یہاں ماں باپ پڑھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کی اولاد ڈاکٹر, ڈاکٹر کی اولاد پروفیسر. دین نہیں سکھایا انہوں نے, بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے امریکہ اور آسٹریلیا. ایسے بے حس ڈاکٹر مت بنایا کرو, دین بھی بناؤ تاکہ ان کو پتا چلے اللہ کا حکم ڈاکٹر بننے کے بعد اولاد ہونے کی حیثیت سے کیا ہے. اس حیثیت کو جان کر وہ عمل کرنے والے بنے.
تو یہ تو ہمارا کام انشاءاللہ یہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے گھروں کے پیچھے، ہمارے دروں کے پیچھے، ہمارے تجارت کے پیچھے دشمنوں کی ایک بڑی نظریں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم اگر علم حاصل کر لیں گے سب چیزیں چرائی جا سکتی ہیں، علم کوئی چرا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر جہاں جائے گا ڈاکٹر، عالم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں صدر صاحب تمہیں تمہاری مسجد کے صدر، لیکن ہم جہاں جائیں گے وہاں امام، جہاں جائیں گے وہاں خطیب، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں امام، جہاں جاتے ہیں وہاں خطیب، اور آپ تمہاری مسجد میں ایک صدر، دوسری مسجد میں صدر نہیں، مصلی، وہاں جائیں تم مصلی، ہم ملک میں جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ہم خطیب ہیں، وہاں مفتی ہیں، وہاں مولوی ہیں، وہاں حافظ ہیں، وہاں قاری ہیں، ہماری سند انٹرنیشنل ہے، اور تمہاری صدارت خالی تمہاری مسجد کی دروازے تک۔ تو صدر صاحب محدود ہوئے، علماء لا محدود ہوئے، عالم عالم کے لیے ہو گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے وہ عالم کے لیے ڈاکٹر ہے، انجینئر عالم کے لیے انجینئر، پروفیسر عالم کے لیے پروفیسر، قاری عالم کے لیے قاری، مفتی عالم کے لیے مفتی۔ تو ماشاءاللہ علم کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو سب سے بڑی دولت جو ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ علم، پڑھائی، سمجھداری ایسی دو، بچوں کا ایسا مقام آپ بنا دو دین کے ساتھ و ساتھ کہ ہمارے بچے انشاءاللہ بڑے ہو کر شان سے کہہ سکیں میرے والد ان پڑھ ہونے کے باوجود ہمیں پڑھایا، میرے والد گاؤں کے ہونے کے باوجود ہمیں عالم دکھایا۔ میں ابھی رشیا گیا ہوا تھا، کرغزستان میں سب سے پورے دنیا میں سب سے سستے ڈاکٹر بننے کی فیس کرغزستان ہے، خالی 18 اور 20 لاکھ روپیس میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، MBBS۔ باقاعدہ ہندوستان آ کر ایک ایگزام لکھنا پڑتا ہے، وہ پاس کر دیے ہو گیا۔ سب سے پوری دنیا میں سب سے سستا ڈاکٹر بننے کا علاقہ وہ کرغزستان ہے، رشیا۔ اس سے سستے ڈاکٹر کام بھی نہیں بنتے۔ وہاں جب گیا 28,000 ہندوستان کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، 28,000، اس میں مسلمان بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ میں ہاسٹل میں بات کرنے کے لیے گیا تو بچوں کو بات کرتے کرتے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ تمہارے والد کیا کرتے ہیں، تمہارے والد کیا کرتے ہیں، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو کئی بچے بتائے ہمارے والد آٹو ڈرائیور ہیں، ہمارے والد مزدور ہیں، ہمارے والد چھوٹی دکان رکھے ہوئے ہیں، ہمارے والد یہ ہیں، ہمارے والد وہ ہیں، یعنی نارمل پوزیشن کے لوگ۔ اب کل کا دن وہ بچہ پڑھ کر آئے گا، حضور کا بھی ایک بچہ ہے وہاں، پڑھ کر آئے گا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کو یہ پوری دنیا جانے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب کے والد، حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کے والد، وہ والد بیچارے ایک مزدور ہوں گے۔ وہ مزدور کو اللہ نے جو ذہن میں بات ڈالی، میں 18 لاکھ روپے ایک سائٹ لے کر دے سکتا تھا، لیکن یہ سائٹ آج رہے گا کل نہیں رہے گی، لیکن اگر میں نے یہ بچے کو وہی 18 لاکھ روپے خرچ کر کے پڑھا دیا تو یہ بچہ سدا بہار ڈاکٹر، پتہ نہیں کتنے مکانات خود خرید لے گا، کتنے گھر بنا لے گا۔ ارے بھئی اللہ تعالیٰ اسے جیسے حرص الدنیا عذاب الموت والا ڈاکٹر نہیں، حرص الدنیا والے ڈاکٹر نہیں، امانت دار ڈاکٹر۔ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکٹر پیسہ کمانے کی نیت رکھتا ہے اس کے ہاتھ سے اللہ شفا چھین لیتے ہیں۔ دیکھا میں، یہ ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے علاقے میں، جب تک ان کے اندر حرص نہیں تھی تب تک اللہ بہت شفا رکھا تھا، خوب شفا۔ جا کر ایک انجیکشن ڈالو طبیعت اچھی ہو گئی، ایک دوائی لے لو طبیعت اچھی ہو گئی۔ دور دور سے لوگ آتے تھے، ان کو حرص شروع ہو گئی، ذرا پیسہ زیادہ لینا شروع کر دیے۔
پہلے دوائی فری دیتے تھے، وہ دوائی دینا بند کر دیے، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے شفا چھین لیا، اب وہ بدنام ہو گئے۔ ارے بیکار آدمی بھائی، اس کے پاس جانے سے کیا بھی ہوتا نہیں، نادان لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ وجہ خدمت کی نیت چھوڑ کر، خدمت کی نیت جا کر کمانے کی نیت آ گئی۔ اسی طرح اخلاص جب تک آپ کے اندر ہوگا، اللہ آپ کے بچوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا، پوچھا ارے بھائی آپ کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی وہ جس کے باپ بادشاہ، جس کا بھائی بادشاہ، جس کا شوہر بادشاہ، جس کا بیٹا بادشاہ، جس کا ماموں بادشاہ، جس کا دادا بادشاہ، جس کے تایا بادشاہ، بادشاہوں کا خاندان کی لڑکی جو کئی اعتبار سے بادشاہوں کے نسبت رکھتی ہیں، اس کے باوجود حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جس وقت ان سے کہا آپ اپنا مال بیت المال میں جمع کر دیں، یا تو مجھے اختیار کریں یا مال اختیار کریں، تو انہوں نے مال لے جا کر بیت المال میں جمع کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اختیار کیا۔ اور حضرت کو آخری وقت میں لوگوں نے آ کر پوچھا آپ کے 7 بچیاں ہیں، 7 یا 9 اتنی بچیاں ہیں، ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ آپ مر رہے ہیں اور آپ کے پاس صرف 3 درہم ہیں، 3 درہم، مر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے میری اولاد کو 2 چیزیں دی ہے، ایک میں نے ان کو صالح بنایا، توجہ سے سنو ماؤں اور بھائیوں، میں نے میرے بچوں کو صالح بنایا۔ صالح کے معنی نیک، میرے بچے زبان کے نیک، نظروں کے نیک، سوچ کے نیک، فکروں کے نیک، جذبات کے نیک، خیالات کے نیک، اخلاق کے نیک، معاشرے کے نیک، معاملات کے نیک، میرے بچے نیک بچے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے هو يتولى الصالحین، نیک بچوں کا رکھوالا اللہ ہے، نیک بچوں کی دیکھ بھالی اللہ کر لے گا، نیک لوگوں کی دیکھ بھالی، نگرانی، تمام ذمہ داری اللہ قبول کر لے گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک لوگوں کا ذمہ دار ہوں، میں نے میرے بچوں کو نیک بنا کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری بات، میں نے ان کو قرآن سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، واقعہ سکھایا ہے، اور میرے بچے جب تک واقعہ پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور جب تک اللہ سے مانگتے رہیں گے، کبھی ان کو کوئی تکلیف چھو نہیں سکتی۔ یہ ہے، ورنہ میرے عزیز بھائیوں، آج کل ہمارے والدین کی فکر بچوں کے واسطے کیا جی کرنا، بچوں کے واسطے کیا جی کرنا، بچی بڑی ہو رہی، بچہ بڑا ہو رہا، ہمارے پاس خاص گھرانی، خاص زمین نہیں، کیسا شادی کرنا سو کیسا۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، رشتے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے۔ سنو میری بات، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، رشتے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آج میرے پاس خود ایسے مطالبے ہیں، حضرت نیک بچی، صفات والی، تابعدار، حافظہ، متقیہ، خدمت گزار، تواضع۔ کیوں؟ لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کر کو تھکالے کو زندگی گزارنے سو معلوم ہو گیا ان کو۔ خالی صورت کو دیکھ کر، سیرت کو دیکھے بغیر جن لوگوں نے شادی کی، سنو ان سب کو انعامات نکو دیو بھائی، نوٹ کرو، فوٹو پکڑ لینے کی۔ کون پٹے انگلی منہ سے ہٹاتی ان کو انعام نہیں۔ یہاں دیکھ لو کچھ کیا حرکتاں کر رہی تھی، میں بولوں گا
اس کا سچ بولے ایسو انعامات بعد میں دیں گے. یہ حکمت تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، خوبصورتی کو دیکھ کر کئی لوگ، جن لوگوں نے خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا، اس کے اندر تکبر، گھمنڈ، انانیت، اپنے حسن کا ایسا غرور، اس کا شوہر اس کا لٹھو بن گیا، غلام بن گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ، ماں کی خدمت کرنے کو وہ تیار نہیں، باپ کو چائے لا کر دینے کو تیار نہیں، گھر کے اندر پکانے کو تیار نہیں. شوہر اس کے تقاضے پورا کرتے 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 تھک گیا. آخر کار نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں محبتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں، سنو، تم لوگوں کو شادی کا کوئی تجربہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھو، لڑکے میں 5 چیزیں دیکھنا، لڑکیوں میں 5 چیزیں دیکھنا. لڑکے میں کیا دیکھنا؟ فرمایا 1 محنت، لڑکا محنتی ہو، محنتی ہو، محنتی ہو، ایسی محنت کرے کہ اپنے ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلائے. یہ کام ہو گیا وہ کام کرو، یہ کام ہو گیا وہ کام کرو، یہ کام ہو گیا وہ کام کرو. ارے بھی کام کرتے رہو. کام ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہوتا، کام ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہوتا. یہ کام چھوڑ گیا دوسرا کام کرو، دوسرا کام چھوڑ گیا تیسرا کام کرو. جیسے بعض لوگ آئی ٹی والے، آئی ٹی کا کام چھوڑ گیا، خالی گھر میں سوما نقشے کے بیٹھے رہتی، 6 مہینے بیٹھے رہتی. کیا جی کر رہی؟ کام تلاش کر رہا ہوں. کیا جی کر رہی؟ کام تلاش کر رہا ہوں. کیا جی کر رہی؟ کام تلاش کر رہا ہوں. 6 مہینے، 1.5 سال سوماریاں. ارے بے خوف انسان، کام تلاش کرتے کرتے دوسرا کام کا دن کرتے رہو بھائی. دوسرا کام کرو، آن لائن کام کرو، آن لائن بزنس کرو، کچھ نہ کچھ روزانہ کمانے کا ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ دل میں دماغ میں بات ڈالیں گے. سوماریاں کی طرح بیٹھے مت رہو. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جو انسان محنتی نہیں ہوتا وہ چنکھو ہوتا ہے، منکھو ہوتا ہے. اور چنکھواؤں کو، منکھواؤں کو کبھی بھی زندگی میں داماد مت بناؤ. یہ دلندراں کو داماد بنائے، زندگی بھر تم سے کھاتے رہیں گے، تمہاری چھینتے رہیں گے. تمہارے پاس اپنی بیٹی کو بھیج کر، اپنی بیوی کو بھیج کر، آپ کی بیٹی کو بھیج کر مانگتے رہیں گے، ابا ان کو وہ ہونا کرتے با، ان کو یہ ہونا کرتے با. اس لیے یہ چنکھاواں کو دیونوں کو پہلا کام کیا؟ محنتی ہونا چاہیے شوہر. نمبر 2، غیرت مند ہونا چاہیے. غیرت مند، غیرت مند ہوگا بار بار سسرال میں آ کر نہیں بیٹھے گا. بے غیرت عید کو آیا سو 1 مہینہ تک جانا نہیں. یہاں شروع میں جبیں آپ کو ہی بول کو مرغی بھی، دوسرے دن بیل بھی، تیسرے دن مچھلی بھی گھر میں پکائے. اب بیچارے آپ کو پوچھے کب ماں جا رہی؟ نہیں با، اور 1-2 دن کے بعد گھر کو جاتی کرتے ہیں. اچھا ماں آج کیا پکانا؟ آج دال کھانا پکاؤ ماں. کیوں؟ مرغی، مچھلی اور بڑے کا گوشت ہو گیا، 3 تو ہو گئے. اب چوتھا نمبر پر کیا؟ اب کیا ماں ترکاری بناؤ. اب 5واں دن پپڑ بناؤ. 6واں دن کیا بنانا؟ کیا بناؤ؟ خالی دال کھانا بناؤ، اچھا رکھ ڈالو بس سے. عزت کا محلے کو جاری. جس دن دسترخوان پر دال آئے، پھال جائے، غیرت مند جوئی گھر چھوڑ کر گھر کو چلے جائے. نہیں، اگر تو بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے مروت ہے، انہیں پرواہ نہیں، کیا ڈالے تو بھی کھا لیتے ہوں. اب انہیں کیا کرتا؟ رسم ڈالے گا تو بھی کھا لے کو وہ بھیجتا. چنکھو نا، بے غیرت، بے حیا.
کیا بھی اسے بے حیا کو تو یہ میں آ کر پوچھا کرتے، ویسی زندگی والے کو کیا فرق پڑتا بولو؟ اسے بے حیا کیا کرے گا؟ پھکٹ میں کھانا مل گیا بس کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، 8 دن تک جاتا نہیں۔ مہمان خالی 3 دن کا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر تم سسرال میں عزت چاہتے ہو 3 دن سے زیادہ مت رہا کرو، 3 دن سے کم رہو گے سسرال میں عزت رہے گی، 1 دن رہو گے اور عزت بڑھے گی، بار بار سسرال جانے کی عادت ڈالو گے عزت گھٹتی جائے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، شہر میں ہو قریب 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے اندر ہفتے میں 1 بار جاؤ، چند گھنٹے رہو آ جاؤ، اور ذرا دور ہیں 15 دن میں 1 بار، اور ذرا دور ہیں مہینے میں 1 بار، 50 کلومیٹر ہیں 2 مہینے میں 1 بار، 100 کلومیٹر ہیں 3 مہینے میں 1 بار، 500 کلومیٹر ہیں 6 مہینے میں 1 بار، 1000 کلومیٹر ہیں سال میں 1 بار۔ یہ ترتیب ہے اس دیواجی زندگی کو نبھانے کی۔ بار بار جاؤ کڑک کڑک کے سگا پڑ جائے نانی، کہاں بھی تمہارے جوئی اندر چھیں، کہاں بھی تمہارے جوئی اندر چھیں، کہاں بھی تمہارے جوئی اندر چھیں، نیچے چند انڈے رکھ ڈال لو، انڈے رکھ ڈال لو۔ اندر کیا جی کر رہی ہوں نو؟ اندر کیا کر رہی؟ کیا نیا نوش کیا انہیں؟ کام ہو گیا باہر نکلتے رہو۔ یہ کڑکاں کے پیدا ہوتے ہیں بچے، کڑک بچے، یہ بچے بھی، یہ کڑک باپ کے بچے پورے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ باوا بھی وہی حالت کا، بیٹا بھی وہی حالت کا، کیا بھی نہیں بیٹا رہو، نہیں با میں اسکول کو جانا، نہیں رے کیا بھی نہیں چھوڑ، ایسا بولتے 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 بچے بھی غارت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو نصیحت، دوسرا غیرت دیکھو، غیرت دیکھو شوہر کے اندر، لڑکے کے اندر وہ غیرت ہونا چاہیے، تب جا کر وہ باپ صحیح باپ بنے گا۔ تیسری چیز کیا؟ فرمایا وہ کچھ مالدار بھی ہونا چاہیے، مالدار، کچھ نہ کچھ مال ہونا، فٹ پاتھ کا نہیں ہونا۔ قرآن حدیث پاک میں آپ نے کیا فرمایا؟ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ باء اس کی تشریح مختلف اعتبار سے علماء نے کی ہے، فرمایا اپنی زندگی کے گزران کا خرچ، اپنی زندگی کے گزران کا خرچ کی حیثیت رکھتا ہے شادی کر، مہر ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے شادی کر، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے شادی کر، نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہے شادی کر۔ اگر نہیں ہے تو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں مال اتنا ہو، اپنی بیوی کا خرچہ مہر خود دے، توجہ سے سمجھنا، اپنی بیوی کا مہر خود دے اور اپنا ولیمہ خود کرے۔ باپ ولیمہ کر رہے ہیں، باپ مہر دے رہے ہیں، یہ نہیں، شوہر کا ولیمہ کا خرچہ شوہر خود اپنا پیسہ ولیمے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، مہر کے اعتبار سے دے، یہ مالدار۔ اور میں اس کے ساتھ ایک لگا لیتا ہوں، مالدار کے ساتھ دلدار بھی ہو، چوتھا نمبر، کیا بھی ہو؟ دلدار، ورنہ مالدارہ بہت سارے دم جائے دمڑی نہ جائے، دم جائے دمڑی نہ جائے۔ ہمارے پاس ایسے بھی کیسز ہیں، لڑکیاں آ کر بتاتی ہیں، کب دیکھے گا تبھی نو دال پکاؤ، دال پکاؤ، دال پکاؤ، دال پکاؤ، دال پکاؤ، وہ بھی کیا؟ دال پکا 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 کر دال کی قیمت بڑھ گئی، دال پناہ مانگ رہی ہے، دال رو رہی ہے، دال تڑپ رہی ہے۔ یہ دلندر کے ہاتھ میں پھنس کر کون سی بڑی مصیبت ہوگی نا بھائی، پھرا پھرا کو ہم ناچ گھوٹ رہا، پھرا پھرا کو ہم ناچ گھوٹ رہا، پھرا پھرا کو ہم ناچ گھوٹ رہا۔ لڑکی جا کر اپنے بھائیوں کے سامنے شکایت کی،
کب دیکھے کوتبی نے دال 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 بول کو اذان کا جواب دیجئے، لطیفہ بعد میں سناتا ہوں۔ نماز کریں جواب دیتے رہیں، جواب دیتے رہیں۔ أشهد أن لا